NCCI کے 9 افسران جن میں انسپیکٹر رینک سے لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سے لے کر ایڈیشنل ڈائریکٹر اور بغیر نام لکھے بٹ واضح طور پر مبہم طریقے سے نہیں، ڈائریکٹر NCCI پنجاب اور DG NCCI پنجاب کے خلاف پاکستان کی ون آف دا موسٹ پریمیم انویسٹیگیٹو ایجنسی FIA نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے۔ جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ پنجاب سے بھی یہ بات باہر نکل چکی ہے، بیرون ممالک تک لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں NCCI کے متعلق کہ ایک ادارہ ہے جو FIA کا ادارہ ہے، اس میں ایک NCCI جو ہے وہ بنایا گیا ہے جو کہ گیمبلنگ اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ان کو کیچ کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر ملزمان کی گرفتاری عمل میں لاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ بھی بات ہے کہ معروف یوٹیوبر سعدو رحمان عرف ڈگی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی جو ہے وہ ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور میرے بھائی مقدمہ جن لوگوں کے اوپر درج ہوا ہے ان کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی ہے۔ کیا کریں، جس طرح سے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر اینٹی کرپشن کا کام ہوتا ہے کرپشن کو پکڑنا، لیکن دیکھا جائے تو ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پر بھی کرپشن ہوتی ہے۔ لیکن FIA جو ہے، FIA کا کام ہے شہریوں کو ریلیف دینا۔ دیکھیں جس طرح سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک آس امید لگا کر کہ ہماری درخواست جائے گی، اور یقین کریں وہاں پر لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ افسران ملاقات نہیں کرتے تھے۔ تو اسی پر دیکھا گیا کہ معروف یوٹیوبر جو ہے سعدو رحمان عرف ڈگی بھائی جو ہے وہ 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں وہ گرفتار ہیں، اور اس وقت وہ کیمپ جیل کی 4 دیواری کے اندر ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ اس کیس کو دیکھ رہی تھی۔ اہلیہ کیا کہتی ہیں جی، اروب جتوئی کی مدعیت میں یہ 8 NCCI افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ افسران کے خلاف اروب جتوئی کو مقدمہ سے ریلیف دینے کی غرض سے 60 لاکھ روپے جو ہے وہ بطور رشوت حاصل کی جاتی ہے، اور ڈگی بھائی کو جوڈیشل کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے لیے جانے کا الزام ہے۔ بھائی 90 لاکھ تو یہی ہو گیا، 1 کروڑ کے پاس بات چلی گئی ہے بات، لیکن یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ مقدمہ میں ڈگی بھائی کے اکاؤنٹ سے بڑی رقم جو کہ تقریباً پاکستانی 9 کروڑ روپے بنتی ہے، اور یہ ڈالروں کی صورت میں پیسے لیے گئے تھے اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے گئے ہیں۔ میرا کوئی رشتہ دار ہے، پہلے اس کو چلے گئے، پھر اس کے آگے اس کو چلے گئے، پھر مجھے آگے، پھر اس طرح سے دیگر لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر نمبر 1، نمبر 2 زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر، اللہ اکبر، نمبر 3 محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر، اللہ اکبر، نمبر 4 ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر، نمبر 5 شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر، نمبر 6 مجتبیٰ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ختم ہی نہیں ہو رہے، نمبر 7 یاسر رمضان سب انسپیکٹر، اور نمبر 8 وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا، علی رضا سب انسپیکٹر۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر ان کو اپلیکیشن دیتے ہیں تو ان کا کام یہی بنتا ہے کہ لوگوں کو یہ ریلیف دیں، لیکن یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہوئی، یہاں پر یقین کریں اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، کروڑوں تو پیچھے چھوڑ گئے نا، اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے، اور اربوں روپے رشوت لی گئی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید وابدہ میں کرپشن ہے، میں سمجھتا تھا شاید ریلوے میں کرپشن ہے، میں سمجھتا تھا شاید پولیس میں کرپشن ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہ یہی کہے گا یار وہ پولیس میں پیسے دے کے تو بندہ چھڑا لیا ہے۔ وہ میں نے تو آج دیکھا ہے کہ FIA کے اندر اس قدر کرپشن، اس قدر مبینہ طور پر کرپٹ افسران جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور مقدمہ جو ہے میں بتاؤں کہ 109 161 PPCRW جرم لگایا گیا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مقدمہ جو ہے FIA کا جو سرکل بنایا گیا ہے اینٹی کرپشن، وہاں پہ یہ درج ہوا ہے شیخو پورہ میں، اور میرے ساتھ یہاں پر ایک متاثرہ خاتون بھی موجود ہے جنہوں نے کچھ ماہ قبل جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر
کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور یہ اس طرح نہیں اس طرح سے کرتے ہیں. ان کی جو بات ہے وہ بالکل سچ نکل آئی ہے. اور میرے ساتھ یہاں پر متاثرہ لڑکی جو ہے اس کا نام ہے عائشہ, ایک پڑھی لکھی بہادر لڑکی ہے, ہر بندے کا مقابلہ کرنا جانتی ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو. جیڑی بی بی ایف آئی نو پی گئی تو عام بندے کا کی حال کرے گی. تو عائشہ میرے ساتھ موجود ہے. عائشہ جی سر, کیا ہوا, آپ کو فون کر کے بلایا گیا, حاضر ہوں, صاحب بلا رہے ہیں؟ جی بالکل سر. اچھا, کہاں سے بات شروع ہوئی؟ سر مجھے نوٹس آتا ہے علی رضا کی طرف سے. وہی جو میں بتا رہا تھا. جی بالکل یہی علی رضا سب انسپیکٹر ہیں. ایک ان کی ہے کہ بڑے ہینڈسم سے ہیں. اچھا, ویسے بڑا کیوٹ سا بندہ ہے. خیر مجھے نوٹس آتا ہے کہ جی میڈم آپ صبح جو ہے نا پیش ہوں. میں نے کہا خیریت ہے. کہتے ہیں جی میڈم آپ آئیں ذرا. تو میں صبح سے ان کے آفس جاتی ہوں, وہی روٹین کی طرح میں اپنا موبائل سبمٹ کرواتی ہوں. باہر گیٹ پہ میں جاتی ہوں, میں جا کے ان سے بات کرتی ہوں کہ جی سر بات یہ ہوتی ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جی اپنا جو سوشل میڈیا آپ کا نام ہے اس کو ہٹا دیں, اپنی پکچرز ہٹا دیں, اپنی کچھ ویڈیوز آپ نے لگائی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے ان کو ریموو کریں. تو میرے آگے سے جواب یہ ہوتا ہے جناب کیوں اللیگل ہے؟ اگر کوئی انلیگل ہے تو مجھے بتائیں, مجھے بتا دیں. میرے خلاف کوئی اپلیکیشن ہے تو مجھے بتائیں. بالکل. تو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا آپ ہٹا دیں, اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو آپ کے خلاف کاروائی کریں گے. تو میں نے کہا جناب آپ پہلے کاروائی کر لیں. ویسے لگایا کیا تھا؟ سر کچھ ایسا نہیں, میری پکچر ہے, میرے نام ہے. آپ کا نام؟ جی. عائشہ کے نام کے نیچے تصویر. جی سر. تو اس میں NCCI کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے, یہی تو ہر پرابلم بندے نے اپنی لگائی ہوئی ہے اپنے نام بالکل. کے ساتھ. اور اگر کوئی کسی کو میری پکچر نام سے پرابلم ہے تو وہ کورٹ میں جائے. نہیں, کسی نے ان کو اپروچ کیا ہوگا کہ یہ بولو یہ ختم کرے, سفارشی طریقے سے تھا. اس کا پتہ کچھ چلا اب تک؟ جی سر وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. اچھا چلیں جی, آف دا ریکارڈ. پھر آپ کو کہا کہ اس کو ختم کریں. ختم کریں. میں نے کہا جناب میں آپ کو جواب دعویٰ جمع کرواتی ہوں. اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کل آ جائیں. میں پھر سر کل جاتی ہوں. ٹھیک ہے. جب میں گئی تو مجھے کہتے ہیں اپنے موبائل دے دیں. تو میں نے کہا کہ روٹین چیک اپ جیسے کرتے ہیں. میں نے کہا سر یہ سامنے بیٹھے. ہاں. تو میں نے کہا سر دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ اب آپ کو موبائل واپس نہیں کریں گے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ ان کا ہم نے خرید لی ہیں. میں نے کہا وجہ بتائیں نا آپ, میں آپ پہ یقین کر کے آئی ہوں. آپ میرے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ میں یقین کر کے, میں تو کیا پورا ملک جو ہے وہ آپ پہ یقین کرتا ہے کہ آپ کرپشن سے بھی پاک ہیں, آپ بلیک میلنگ سے بھی پاک ہیں. لیکن وہ صرف ہماری سوچ کی حد تک تھا, ریئلٹی بہت اپوزٹ تھی. میرا موبائل لے کے جناب آپ FIA میں ہیں, آپ کے پاس اتنی زیادہ اسیس ہے, آپ مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ اپنے موبائل کا پاسورڈ دو. اچھا, ایسی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو پھر آپ سفارشی طریقے پہ کاروائی کر رہے ہیں, یا آپ پھر بہت زیادہ کرپٹ ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ بھی مجھے بلا لیں گے. ان لوگوں کے پاس تو سسٹم ہی اتنے ہیں کہ وہ ایسی کوئی کیبل لگاتے ہیں, آپ سے پاسورڈ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ایسے کر کے کھول کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی. سر موبائل کے پاسورڈ کھلوائے جاتے ہیں, پھر میری چیٹ پڑھی جاتی ہے پرسنل. سو اپنے گھر میں سر پولیس بھی ایسے نہیں کرتی. سر پولیس بھی ایسے نہیں کرتی, وہ بھی FIR کے بغیر آپ کے موبائل ہی نہیں دیتی. آپ نے کہا نہیں کہ یہ میری پرسنل چیٹ کیوں؟ سر میں نے جب کہا, پھر مجھے کہا کہ موبائل ہم نے نہیں دینے. میں روئی, بہت ٹائم میں نے ویسٹ کیا. پاسورڈ لینے کے بغیر مجھے انہوں نے دفتر سے باہر نہیں آنے دیا. اچھا. پھر جناب سرفراز چودھری سرفراز جو ہیں ان کے پاس جاتی ہوں ریکویسٹ لے کے. وہ بھی ہیں اس میں؟ جی بالکل سر. ٹھیک ہے. ریکویسٹ کرتی ہوں سر کائنڈلی میرے موبائل دلوا دیں. تو کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, وہ جب رپورٹ آئے گی ٹیکنیکل رپورٹ آئے گی تو ہم پھر آپ کو موبائل واپس کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا سر جرم کیا ہے, مجھے میرا جرم بتا دیا جائے. اس کے بعد مجھے سمجھ آتی ہے کہ چلیں جی یہ شاید سفارشی ہیں, تو میں ان کے پاس ڈائریکٹر کے پاس چلی جاتی ہوں, حشمت کمال صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. جب میں سر جا کے ان سے بات کرتی ہوں تو یقین کریں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے موبائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے یہ بات بولی, انہوں نے کہا عائشہ آپ کے موبائل کیوں رکھے ہیں؟ ماتحتوں نے اپنے افسر کو بتایا ہی نہیں کہ ہم نے یہ کوئی کاروائی شروع کی ہے. اور پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ایکسکیوز دیا جاتا ہے ٹیکنیکل رپورٹ کے لیے. سر سال ہو گیا ہے, 27 تاریخ کی 1 منتھ کی بات ہے, جنوری کی. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں یہ مہینہ چڑھ گیا ہے. چکر لگا کے کالز کر کے علی رضا کو, میسیج سرفراز صاحب کو کہ موبائل دے دیں یا میرا جرم مجھے بتا دیا جائے. یعنی کہ آپ میرے اوپر 9 مہینوں سے کوئی FIR بھی نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. آپ پھر کرپٹ ہیں.
ادارہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن سر کچھ مافیا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ہیں. سر میں نے 3 مہینے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی, وہ کافی لوگوں کو وہ اویئرنس تھی کہ لوگوں نے اس کو بڑا زیادہ پسند کیا, اور لوگوں نے بڑی بچیاں تھیں ایسی جو ایز اے سنگل مدر تھی یا پھر کوئی بھی گھر کے پرابلم کی وجہ سے وہ پبلکلی نہیں اناؤنس کر سکتی ان چیزوں کو یا ویڈیوز نہیں لگا سکتی. بہت سارے لوگ ان کے اس بلیک میلنگ سے متاثر ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر میرے ایک آفیسر, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ ایک جیل میں ہے, میں ان سے 1-2 دفعہ ملنے گئی تو, اور ڈکی اور وہ سیم ہی ایک ہی بیرک میں, ایک ہی سیل میں بند ہے. جی, یہاں تک مجھے بتایا گیا ہے, اور یہ ریئلٹی ہے. ڈکی بھائی جب باہر آئیں گے آپ ان سے ایک دفعہ ضرور پوچھیے گا کہ سرفراز چودھری صاحب نے جو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے نا, شاید وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہم لوگ. اچھا. اس کو مارتا تھا, اس کو تشدد کرتا تھا, اور اپنے بیٹے کو ویڈیو کال کر کے دکھاتا تھا کہ یہ وہی ڈکی بھائی ہے نا, تم اس کے فین ہو, جس کے تم فین ہو. اچھا. کرپشن تو ایک سائڈ پہ, لیکن دیکھیں یہ ایک بچے کو اس طرح آپ اپنے بچے کو یہ چیز بتا رہے ہیں, اس حد تک ذاتیات پہ چلے گئے ہیں کہ آپ بچے کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. صحیح کہہ رہی ہیں. سر یہ بلیک میل, یہ بیسیکلی ہم لوگ کہتے ہیں نا پولیس کرپٹ ہے, باقی ادارے یہ ان سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں. پھر موبائل فون کس طرح سے ملے؟ سر نہیں ملے, ابھی بھی نہیں ملے؟ نہیں سر ابھی بھی نہیں ملے. نہیں, حشمت کمال صاحب نے تو جناب اجتماع نے کہا کہ جی ان کے موبائل بالکل فون دے دیں. اس ٹائم علی صاحب نے یہ ایکسکیوز دیا کہ جی ان ٹائم پھر میں نے ان کے خلاف جو ہے ان کی ڈی جی کو ویڈیو شیئر کی. ٹھیک ہے کہ سر یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ان کے ساتھ راجہ رفعت مختار صاحب کو جی بالکل سر, ان کو میں نے ویڈیو شیئر کی کہ یہ میرا معاملہ ہے, اس کی انکوائری پراپر کریں, دیکھیں, مجھے بتائیں, میرا جرم بتا دیں. اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ ایف آئی آر دیں, لیکن ایٹ لیسٹ میرا موبائل دے دیں. تو سر ابھی تک موبائل تو نہیں دیے گئے, لیکن الحمدللہ جو ان کے خلاف ایک کارروائی ہوئی ہے, میں اس سے بڑی خوش ہوں. اسی بات پہ خوش ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں, لوگوں کی بات نہیں سنتے, لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں, اور لوگوں کے مہنگے ترین موبائل فون, مہنگے ترین لیپ ٹاپ, مہنگی ترین الیکٹرانکس اشیاء جو ہے یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پھر واپسی کوئی سپرداری نہیں ہوتا نا, ایک تو ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی سپرداری کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے موبائل رکھنے کی وجوہات, اور ابھی ان کو تو پھر دے دینے چاہیے تھے. اگر آپ کا کوئی جرم تھا تو آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر دیتے, جس طرح سے ان کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, ابھی وہ ایف آئی آر کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو وہ ایف آئی آر بھی میرے پاس موجود ہے. 109 اس میں مشورے کا بھی ذکر کیا گیا ہے, 161 ہے, پی پی سی آر ہے, ڈبلیو 5247 جرم لگایا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ 3 دن کے ریمانڈ پہ ہیں. میری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ ونڈو کے اندر کہ ان کو کس طرح سے چہرے چھپا کر ایک جتھے کی صورت میں لایا جا رہا ہے, اور ان کو میڈیا کے جو نمائندے ہیں جو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں وہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے منہ کے اوپر کوئی ماسک لگا کے جا رہا ہے, کوئی منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے لے جا رہا ہے. تو جب یہ لوگ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کرپٹ افسران جاتے ہیں تو اس کو فوری طور پر وہاں سے گرفتار کر کے گاڑی میں پھینکتے ہیں اور لے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے دوسرے دن آپ نے دیکھا عائشہ, جی سر, ڈکی بھائی کو جب گرفتار کیا گیا وہ بیچارہ ڈالے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ جو بھی ہے, وہ اس کا اپنا فعل ہے. ہم نہ اس کے سفارشی ہیں, نہ ہم اس کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ڈکی کو, سعدو رحمان ڈکی بھائی کو, جب پولیس نے, ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے, سرکاری گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا اور میڈیا کے نمائندے اس کی تصویریں بڑی واضح آ رہی ہیں, اور خود شکلیں بھی دکھانی چاہیے سر. اور ان کی گرفتاری جب عمل میں لائی گئی ہے تو انہوں نے اپنے پیٹی بند بھائیوں سے کہا ہوگا کہ میرا چہرہ نہ کہیں آئے, کسی نے ماسک پہن لیا, کسی نے کپڑا پہن لیا. تو کیا سمجھتی ہیں, جس طرح سے ڈکی بھائی کا چہرہ نظر آ رہا تھا بڑا واضح, کیا ان کا چہرہ نظر آنا چاہیے لوگوں کو؟ دکھانا چاہیے. یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ, یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور سر سننے میں یہ بھی ہے سرفراز صاحب کی وجہ سے ایک بندے نے خودکشی بھی کی ہے. اللہ اکبر, یہ حقیقت ہے, یعنی کہ اس کی بلیک میلنگ کی وجہ سے. لیکن دیکھا گیا کہ پانی اب سر سے گزرتا جا رہا ہے, گزر گیا. اچھا, یہ بھی کوئی لاہور کا ہے واقعہ جو سر میرے جو سورسز ہیں انہوں نے تو یہ, اور یہ کنفرم ہے, ایک بہت بڑے آفیسر ہیں جنہوں نے یہ مجھے بتایا ہے, تو مجھے نہیں یہ لگتا کہ انہوں نے کوئی بھی بات جو ہے وہ جھوٹ بولی. میں کہتا ہوں کہ پھر لوگ دل برداشتہ ہو گئے, ظاہری بات ہے, جن لوگوں کی عزت کے اوپر کوئی سپاٹ آتا ہے, کوئی ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. لیکن سر میں یہاں پہ ایک نا لوگوں کو میسیج دینا چاہتی ہوں, جو میں مطلب میرا ذاتی, میں اپنی ویڈیو میں بھی یہ بتا چکی تھی کہ بے شک آپ کمپلینر ہی کیوں نہیں ہیں, بالکل
آپ وکٹم تو بہت دور کی بات ہے, کمپلینر بھی کیوں نہیں آپ کمپلینر بھی ہیں نا, تو تب بھی آپ ایف آئی اے والے ادارے میں اپنا موبائل کبھی نہ لے کے جائیں, کیونکہ سر یہ جو بیچارے کمپلینر ہیں ان کے بھی موبائل رکھ لیتے ہیں, یعنی کہ واپس ہی نہیں کرتے, ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ان کے لیے گدھا اور گھوڑا ایک ہی چیز ہے. اگر کوئی مدعی آیا تو اس کا موبائل بھی ضبط, اگر کوئی ملزم آیا اس کا موبائل بھی ضبط. سر فار ایگزامپل اگر آپ اپنی اپلیکیشن کوئی لے کے گئے نا ایف آئی اے میں, اور آپ نے کہا ہے نا کہ مجھے فلاں بندے نے یہ جو ہے نا بلیک میلنگ کے میسیج بھیجے ہیں, انہوں نے وہ میسیج کو اگنور کرنا ہے. انہوں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جناب آپ اپنا موبائل یہاں پہ رکھیں. جب آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک بات کی جائے گی کہ ہم اس کی جو ہے فرینزک کروائیں گے, اس کی ٹیکنیکل رپورٹس منگوائیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی ایف آئی آر درج ہونے والی ہے یا نہیں ہے. مجھے بھی پچھلے دنوں ایک شہری ملا پاکستان کا, بڑا شریف آدمی تھا, اس کے بھائی کو باہر بھجوانے کے لیے اس سے پیسے لیے گئے تھے کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب. تو وہ جب ایف آئی اے کے آفس گیا, جا کے اس نے اپلیکیشن دی, تو یقین کریں اس بندے نے سنا ہے, وہ مجھے بتا رہا بندہ کہ یار میں گیا ہوں, میں نے جا کے کہا کہ میرا ملزم فلاں جگہ پہ ہے اور یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے پیسے گنتی کرنے کی. اس نے کہا یار اس کو سائڈ پہ رکھ دو اور اپنا موبائل مجھے چیک کرواؤ. جی بالکل سر. وہ کہتا بھائی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں, کہتا ویڈیو کی بات ہے, اپنا موبائل چیک کراؤ. اس نے میرا موبائل فون رکھ لیا تھا. میں نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ یار تم تو کمپلینٹ تھے. کہتا میں گیا تھا کمپلینٹ کرنے, لیکن میرا موبائل فون انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. منت ترلے سماجت کرنے کے بعد جو ہے وہ موبائل فون اس کو واپس ملا. وہ بھی اس نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کسی انسانی اسمگلر کے خلاف. تو اس طرح سے جو ایف آئی اے ایک ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ایف آئی اے کاروائیاں کرتا ہے, تو ایک ایسا بھی ادارہ ہے جو ملک چلا رہا ہے, جس کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں, جنہوں نے دن رات انتھک محنت کر کے ان کا کچا چٹھا نکالا. یہ کیا کرتے ہیں, کسی کو کہیں سے گرفتار کیا, کسی کو کہیں سے گرفتار کیا, اور گرفتار کرنے کے بعد انہوں نے پوری ایک انٹیروگیشن رپورٹ بنائی, اور رپورٹ بنانے کے بعد پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ چھوٹی ایجنسی کے حوالے کیا تاکہ اب یہ جیل جائیں. لوگوں کو انہوں نے جیل بھجوایا. میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہوں, میں اداروں کا حمایتی ہوں, کیونکہ میرے ملک کی یہ حفاظت کرتے ہیں. میں اگر خلاف ہوں تو کرپشن کے, کوئی بھی ادارہ ہو, چاہے وہ محکمہ پولیس ہو, چاہے وہ ایف آئی اے ہو. میں یقین جانے عائشہ, مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایف آئی اے کے اندر بھی سر مافیا ہے, یہ بہت بڑا مافیا ہے. ایف آئی اے کے اندر بھی اتنا بڑا مافیا بیٹھا ہے. یقین کریں پولیس کی بات کریں نا, 10-20-50 ہزار میں جان چھوٹ جاتی ہے. ہاں سر وہ کروڑوں کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں, صرف جیل بھجوانے کے 30 لاکھ روپے. سر پولیس تو ایسے ہی بدنام ہے بیچاری. صحیح بات ہے. اگر اس نے جیل جانا ہے تو اسے کہتے ہیں تینوں مہینے بعد بھیجیں گے. 30 لاکھ روپے جیل بھجوانے کے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق اروب جتوئی کو, اس کی بیوی کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ تمہارا بھی نام ایف آئی آر میں دینے لگے ہیں. 60 لاکھ روپے اس سے یہ نام نہ دینے کی رشوت لے لی. اس کا مقصد ہے یہ کسی کو بھی فون کر کے کہیں گے. میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے, میرے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. تو اس طرح سے ناظرین جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے ان کو چاہیے کہ مکمل طور پر تحقیقات کریں. تحقیقات کرنے کے بعد باقاعدہ جس طرح سے پولیس کرتی ہے, اگر کسی ملزم کو گرفتار کرتی ہے اس کو دکھاتی ہے کہ تیرے سے پسٹل برآمد ہوا ہے, تیرے سے یہ منشیات برآمد ہوئی ہے. یقین کریں ایف آئی اے والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں, جس طرح سے عائشہ نے بتایا, یہ تو بتانا پسند نہیں کرتے. یہ کسی کو بھی فون کر کے پھر کہہ دیا کریں گے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہے وہ ہٹا دیں. بھائی ان کو ان کا جرم بتائیں کہ یہ چیز ہے, اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہٹا دیں ورنہ آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ کو عائشہ کتنے نوٹس موصول ہوئے؟ ایک نوٹس پہ ہی؟ سر ایک نوٹس پہ میں آئی, کیونکہ یہ ادارہ اس طرح کا ادارہ تھا کہ میں اس پہ 100% یقین آنکھیں بند کر کے ان کے پاس آ سکتی تھی. مجھے یہ پتا تھا کہ میرے ملک کو جو چلا رہا ہے ادارہ ایف آئی اے, جو بلیک میلنگ کے حوالے سے بہت اچھے اقدامات ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. ایسے بڑے بچیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, تو یہ میرا مائنڈ یہ سیٹ تھا. بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایف آئی اے کے اندر بھی بہت سارے بلیک میلر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہ ڈگی بھائی والا معاملہ جو سامنے آیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ کروڑوں روپے, اور کروڑوں روپے جو ہے 9 کروڑ روپے, 1 کروڑ نہیں 2 نہیں 9 کروڑ روپے لینے کے بعد اس کو جوڈیشل کیا گیا ہے. اور 1 کروڑ آپ کو دیا, آپ نے فیصل کو دیا, فیصل نے
آگے Gang دیا. اسی طرح سے گھوم پھر کے پیسے آ رہے ہیں, اور تمام جو ایجنسی کام کر رہی تھی ان پر, جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے, انہوں نے پوری ایک رپورٹ بنائی ہے کس نے کہاں سے پیسے لیے ہیں. اور یہ ہمارے لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں جو گیمبلنگ سسٹم چل رہے ہیں, جس طرح سے موبائلوں کے اوپر لوگ جوئے کھیل رہے ہیں, تو ان سے بھی یہ لوگ منتھلیاں جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں, اور منتھلیاں اوپر والے لیول سے نیچے والے لیول تک جا رہی ہیں. پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. آپ کو کال کریں گے, آپ نے تو ڈرتے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے تو ایف آئی اے نے اٹھا بلا لیا ہے. صحیح بات ہے. آپ تو دوسرے بندے سے ڈسکس نہیں کریں گے, اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے ساتھ عائشہ موجود تھی جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ مجھے بلایا گیا تھا, میرے موبائل فون رکھے گئے ہیں. افسوس اس بات کا ہے اگر مجھے ایف آئی اے کے افسران دیکھ رہے ہیں تو خدا رہا ان کے موبائل فون ان کو واپس کر دیں. ان کا موبائل فون کا ڈیٹا ان کا موجود ہوگا. لڑکیاں عموماً شادی بیاہ پر جو ہے وہ اپنی فیملی کی تصاویریں بناتی ہیں. تصاویریں کس طرح سے وائرل ہوتی ہیں, جو لوگ ہال روڈ پہ اپنا موبائل فون سیل کر کے آتے ہیں اور دوسرے دن لڑکی کی تصویریں جو ہے کسی لڑکے کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے. آج کل تو اے آئی سسٹم بڑا سپیڈ سے جا رہا ہے اور بڑا جدید ٹیکنالوجی کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں اسی طرح سے عائشہ کی تصویریں بھی شادی کی ہوں گی, کوئی سالگرہ کی ہوں گی, کچھ کالجز کی ہوں گی, یونیورسٹیز کی ہوں گی. تو تمام ڈیٹا ایک دم سے اپنا موبائل فون کسی کے حوالے کر دینا. اس کے اندر 100 گھر کی چیزیں ہیں, گھر والوں نے کچھ چیزیں منگائی ہیں, اپنے کسی ہسبینڈ کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے, اپنے منگیتر کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, تو جو موبائل فون رکھنے والی بات ہے, موبائل فون رکھ ضرور لیں لیکن ایک بار ان کو ان کا جرم بتا دیا کریں, تاکہ جرم کرنے والا جو ہے اس کو بھی اس بات کا پتہ ہو کہ میرا یہ جرم تھا اور مجھے اس لیے بلایا گیا ہے اور یہ میرے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں. ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ, ایک اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے لوگوں کو مزید اویئرنس دی ہے اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو آج کام ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ نے چند ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی چھٹی عرص نے بڑا کام کیا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان وسیم صابر کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.